اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اگر آپ لوگ اپنی یا کسی کی بری عادات سے پریشان ہیں تو سب سے آسان کام یہ کریں کہ درود پاک سے جڑ جائیں۔ ہم لوگ اکثر اوقات غصہ آ جاتا ہے، اور غصہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ پی جانا حلال ہے۔ یہ ایک واحد حرام چیز ہے جس کو پی جانا حلال ہے۔ تو غصے سے جب آپ درود پاک پڑھنے لگ جاتے ہیں، آپ کا غصہ ختم ہونے لگ جاتا ہے۔ غصہ ویسے تو ایک فطری عمل ہے، اور یہ ایک ایسا ایسڈ ہے، ایک ایسا تیزاب ہے جو کسی اور کو نقصان نہیں دے رہا ہوتا بلکہ آپ کو نقصان دے رہا ہوتا ہے۔ لیکن غصہ اگر ایک حد تک رہے تو نقصان نہیں پہنچاتا، اور اگر پی جائیں آپ اس کو تو اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی بھلائی بھی عطا کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نہیں پیتے تو یہ آپ سمجھ لیں کہ آپ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ ایک بچے کو کہا گیا کہ جب تمہیں غصہ آئے تو ایک لکڑی کا اس کو تختہ دیا گیا، کہا اس میں کیل ٹھوک دینا۔ ہر دفعہ جب اس کو غصہ آتا وہ اس میں کیل ٹھوک دیتا۔ جب اتنی کیلیں ٹھک گئیں تو اس کے استاد نے کہا کہ اب اس کو جتنی بھی کیلیں اس کے اندر موجود ہیں ان کو نکال لو۔ تو اس نے ان کیلوں کو جب نکالا تو اس نے کہا میرا غصہ تو ختم ہو جاتا ہے فوراً جب میں کیل ٹھوک دیتا ہوں۔ تو اس کے استاد نے کہا وہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن اب تم کیل جہاں تم نے ٹھوکی تھی اس سارے تختے کو دیکھو، کتنے سوراخ ہوئے ہوئے، کتنی بدنما یہ لکڑی لگ رہی ہے۔ ہمارا غصہ اکثر اوقات لوگوں کے دلوں میں ایسے ہی سوراخ کر دیتا ہے، اور کیل ٹھوک ٹھوک کے سوراخ کرتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کو ہرٹ کر کے بے چین ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا غصے پہ کوئی اختیار بھی نہیں ہوتا۔ تو ایسے لوگ پلیز درود پاک پڑھ لیا کریں۔ علماء کرام نے فرمایا کہ جب آدمی غصہ آ رہا ہو، اندیشہ ہو غصہ کہیں آپے سے باہر نہ ہو جائے اور شریعت کے خلاف کوئی کام نہ ہو جائے، کہیں کسی سے ساتھ ہم زیادتی نہ کر دیں، کوئی غصہ نہ کر دیں، مار پیٹ نہ کر دیں، اس تک بات پہنچ جائے، اگر ایسا آپ کے دماغ میں چل رہا ہو کہ ہمارا غصہ اس حد تک ہے تو پلیز درود شریف پڑھ لینا چاہیے۔ درود شریف انسان کو ٹھنڈا کرتا ہے، اس کے غصے کو، اور اس کا غصہ اس کے قابو سے باہر نہیں ہوتا۔ عرب کے لوگوں میں آج تک یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ جہاں کہیں دو آدمیوں میں کوئی تکرار اور لڑائی کی نوبت آئے تو فوراً اس وقت ان میں کوئی تیسرا آدمی ان سے کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، اور اس کے جواب میں دوسرا آدمی درود شریف پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ بس اسی وقت لڑائی ختم ہو جاتی ہے اور دونوں فرقوں کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، یعنی غصہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اب جب آپ کے گھر بھی کوئی لڑائی ہو رہی ہو اور آپ کو پریشانی ہو کہ اس غصے سے، گھروں میں تو عام لڑائیاں ہو جاتی ہیں، شیطان کا تو کام ہی ہے یہ ہمارے گھروں میں لڑائی پڑوانا۔ تو جب آپ کو لگے کہ ہمارے گھر میں لڑائی ڈل رہی ہے اور لڑائی ہو سکتی ہے یا کہیں معاملات بگڑ ہیں، فوراً درود پاک پڑھ دیں، لڑائی ختم ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ آپ یہ عمل ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ سڑک پر جا رہے ہوں اور آپ کو کوئی انسان لڑتا نظر آ رہا، آپ ان پہ بھی درود پاک پڑھ کے پھونک سکتے ہیں۔ ایسا پھونکنا نہیں ہے تو چلیں ان کے لیے پڑھ کے دعا کر دیں، یا ان کے اوپر ان کو دیکھ کر ان کی نیت کر کے آپ دعا کر لیں، انشاءاللہ ان کی لڑائی ادھر جو ہو رہی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی۔ درود ابراہیمی آپ کا وہ ساتھی ہے جو آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کا ہر مشکل میں رہبر ہے آپ کا۔ درود پاک پڑھنے والے کی تو ویسی ہی کفالت ہوتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی معاملہ چل رہا ہو، کوئی بھی معاملات ہوں، کوئی بھی رکاوٹیں آ گئی ہوں، کوئی کام نہ بن رہا ہو، کوئی جاب کی تلاش ہو، انٹرویو ہو، بچوں کے ایڈمیشن کے اندر ایون پریشانی ہو، پیسے نہ بن رہے ہو، عدالتی قانونی کوئی بھی معاملہ ہو، درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، آپ کو نجات مل جائے گی، آپ کے معاملات حل ہونے لگ جائیں گے، آپ کی من چاہی چیز آپ کے پاس آ جائے گی۔ ایک بہن اپنا واقعہ بیان کرتی ہیں کہ ان کی خاوند سے بہت لڑائیاں ہوتی تھیں، ان کو بہت بد مزاج تھیں، اور وہ کہتی وہ ہرٹ نہیں کرنا چاہتی تھی کسی کو، لیکن غصے میں وہ بد مزاج ہو جاتی تھی۔ تو وہ کہتی ہیں کہ جب سے انہوں نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا، ان کی نیچر ایسے بدل گئی کہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو گیا۔ اور کہتی ہیں ان کے گھر والوں نے بھی نوٹس کیا کہ ان کی جو زبان تھی وہ بالکل ٹھیک ہو گئی تھی، اور ان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی اس طرح نہیں تھی، یعنی کہ ان کو بھی پہلے وہ کہتی میں سجدوں میں دعائیں مانگتی تھی کہ یا اللہ پلیز کسی طریقے سے میرا غصہ ختم ہو جائے، میں کسی سے لڑوں نہ، میں بدمزاجی نہ دکھاؤں۔ لیکن درود پاک یہ ایک ایسی عبادت جس سے دنیا کی ہر پریشانی کو ہم خوشی میں بدل سکتے ہیں۔ بالکل ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، اور ان کا غصہ ختم ہو گیا اتنا بہترین طریقے سے۔ تو اگر آپ کو نیکسٹ ٹائم غصہ آئے آپ درود پاک پڑھ لیں۔ ویسے تو حدیث میں ہے کہ اگر غصہ آئے کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، تو لیکن یہ لٹرلی سائنس نے پروف بھی کیا ہے کہ یہ چیزیں بہت بینیفیشل ہیں، اور انسان کی باڈی اور انسان کے مائنڈ کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ تو جب آپ کو غصہ آئے آپ نے صرف یہی کرنا ہے کہ آپ نے اپنی پریشانی کو دور بھگانا ہے اور درود پاک پڑھنا ہے۔ بالکل بھی آپ پریشان نہ ہوں اور اپنے لیے آسانیاں کریں۔ ایک اگر سائنٹیفک لحاظ سے بتاؤں تو آپ کا غصہ 12 منٹ تک چلا جاتا ہے۔ اگر آپ 12 منٹ تک صبر کر لیتے ہیں، ایٹ لیسٹ 12 منٹ تک،
تو آپ کا غصہ فوراً ختم ہو جاتا ہے. جب آپ کو غصہ آئے تو اپنے آپ کو 12 منٹ کے لیے کسی کام میں مشغول کر لیں, آپ کا خود ہی بخود ہی غصہ ختم ہو جائے گا. ہم اکثر اوقات ایسی باتیں کر دیتے ہیں جو اگلوں کے لیے دکھ کا, اگلوں کو ہرٹ کرنے کا باعث بن جاتی ہے, اور یہ جو چیز ہوتی ہے یہ آپ کی دنیا آخرت دونوں خراب کر سکتی ہے. اگر آپ کے منہ سے کوئی ایسے الفاظ نکل رہے ہیں تو آپ کی عبادت میں سستی محسوس ہوگی, اور منہ سے ایسے الفاظ تبھی نکلیں گے جب آپ کوئی نہ کوئی آپ کو غصہ آئے گا. تو آپ اگر درود پاک پڑھنا شروع کر دیں گے, اپنے گھر والوں کے لیے بھی پڑھنا شروع کر دیں جن کو غصہ آتا ہے, تو ٹرسٹ میں آپ کے گھر سے لڑائی ختم ہو جائے گی, آپ کے گھر میں برکت ہوگی. اور یقین کریں جن گھروں میں برکت ویسے ہی اٹھ جاتی ہے, جن گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں, جن گھروں میں بہت زیادہ ہر وقت آپس میں بس آپ یوں سمجھ لیں کہ کل مچی رہتی ہے, اگر میں عام تھوڑا سا ایک ایسا کامن ورڈ یوز کروں, جو رزق کو بھی کھا جاتی ہے, جو جان کو بھی کھا جاتی ہے. کہنے کی بات یہ ہے کہ جب آپ کے گھر میں اگر لڑائی جھگڑے ہوں گے نا, ہر وقت لوگ لڑتے رہیں گے, بچے اکثر اوقات لڑتے رہتے ہیں اور ہم اس کو نارمل لیتے ہیں, لیکن ٹرسٹ میں جتنا زیادہ یہ چیز ان کی نیچر پہ افیکٹ کرتی ہے, اس کے علاوہ یہ کہ جتنا زیادہ یہ چیزیں آپ کے گھر میں نعمتیں برکتیں اٹھانے کا ایک سبب بنیں گی, آپ کے لیے یہ ایک بہت ہی پریشانی والی بات بن جاتی ہے جب آپ کے گھر میں رزق کی بھی تنگی ہو جاتی ہے, بیماری بھی آ جاتی ہے. تو جب آپ کے گھر میں کوئی پریشانی ہو, آپ درود ابراہیمی پڑھیں. اپنے بچوں کو بھی تاکید کریں کہ درود ابراہیم پڑھیں, بے شک 3 دفعہ پڑھوا دیں لیکن پڑھوائیں. اپنے گھر میں سکون ایڈ کریں. اگر آپ کو لگے آپ کے بچے بہت لڑ رہے ہیں, کوئی بھی لالچ دے کر انہیں درود پاک پڑھوائیں, گھر میں درود پاک کی محفل کریں. آپ یقین کریں جتنا آپ درود پاک سے جڑتے جائیں گے, آپ کے گھر میں خوشحالی آتی جائے گی. بے شک انہیں 10 دفعہ ہی پڑھوا دیں. ایک بہن کہتی ہیں ان کے گھر میں بہت زیادہ لڑائیاں ہو رہی تھیں, جن کی وجہ سے وہ کہتی ہیں رزق بھی جا رہا تھا اور صحت پہ بھی اثر پڑ رہا تھا, صحت خراب ہو رہی تھی, مانو جیسے بیماریاں جا ہی نہیں رہیں. تو کہتی مجھے تو یقین ہو گیا تھا کہ جب لڑائیاں ہوں گی, گھر میں فساد مچے گا, تو ہمارے گھر سے رزق بھی جائے گا اور ہمارے گھر میں پیسے کی بھی تنگی ہوگی. دیکھیں خود سوچیں آپ کہ اور اوپر سے بیماری آ جانا, کہ ایک تو پیسہ نہیں ہے تو بیماری کا علاج بندہ کہاں سے کروائے. تو یہ چیزیں ان گھر میں ہوتی ہیں. آپ لوگ بھی نوٹس کرنا کہ اگر کسی گھر میں لڑائیاں بہت زیادہ ہیں, فضول میں بدمزگی بہت زیادہ ہے, اس گھر میں بیماری بھی ہوگی, اور اس گھر میں آپ یہ سمجھ لیں کہ پیسے کی تنگی بھی بہت ہوگی. ہماری زندگی میں جب یہ دونوں چیزیں ایڈ ہو جاتی ہیں تو ہماری زندگی سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں, رونقیں اٹھ جاتی ہیں, نعمتیں اٹھ جاتی ہیں, اور آپ کی عبادت میں لطف نہیں ہوگا. آپ کے گھر میں رزق کی تو کمی ہوگی, اور ساتھ ساتھ یہ چیزیں تبھی ہوتی جب آپ کے منہ سے کوئی ایسے الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں. ہماری جو زبان ہے نا, یہ ہمیں بچا بھی سکتی ہے, اور یہ ہمیں یوں سمجھ لے کہ رلوا بھی سکتی ہے. تو اس زبان کو درود پاک پڑھنے کے لیے استعمال کریں تاکہ آپ کے دینی دنیاوی معاملات بھی حل ہوں, اور غصہ اسپیشلی جو گھروں کو تباہ کرنے کا باعث ہے وہ بھی جا سکے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہمارے ایموشنز پہ ہمارا اختیار نہیں ہوتا, لیکن جو لوگ درود پاک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, ان کی زندگی میں ان کے اوپر ان کی ہر معاملے میں ان کا اختیار ہونے لگ جاتا ہے, اور وہ اللہ کی ماننے لگ جاتے ہیں, اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے. تو پلیز میرے پیارے بہن بھائیوں, آپ لوگ درود ابراہیمی کو عام کریں. چھوٹی چھوٹی محفل کروانے کی کوشش کریں. محفل کیا, اگر 4 لوگ نہیں ہیں, 2 لوگ بھی گھر میں ہیں, آپ اور آپ کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی گھر ہے یا بچی بھی گھر ہے, ان کو بٹھا کے ایک دفعہ درود پاک پڑھوا دیں. چھوٹی سی محفل کروا دیں کہ درود پاک کی. وہ بچے چھوٹے ہیں, ان کا کچھ نہیں, لیکن ان کا ایک دفعہ پڑھنا بہت بڑی بات ہوگی. وہ کہتے ہیں نا, جس کی جتنی ایفرٹ ہوتی ہے, جس کی جتنی استطاعت ہوتی ہے, وہ اس کے اکارڈنگ اگر لے کر آئے تو وہ اس کو زیادہ اسپیشل سمجھا جاتا ہے. جیسے کہ چھوٹا بچہ اگر ہے یا بچی ہے, اگر اس نے درود پاک پڑھ لیا, ایک دفعہ ہی پڑھ لیا درود ابراہیمی, آپ نے ان کو پڑھوا دیا, پیچھے آپ نے بول کے بے شک پڑھوا دیا, تو آپ سوچیں کہ وہ اس کا پڑھنا گھر میں کتنی برکت آ سکتی ہے. تو آئی ہوپ کہ اللہ تعالی ہم سب کے بچوں کو درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.